السلام علیکم ناظرین، اس وقت جو آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں یہ کل کے اس اندوناک واقعے سے متعلق ہیں جس کے اندر تافتان سے واپس آنے والی زائرین کی بس پر ہزار گنجی کوئٹہ کے علاقے میں خودکش حملہ کیا گیا، جس میں خاتون اور پولیس اہلکاروں سمیت درجن سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے اور 24 سے بھی کہیں زیادہ زخمی ہوئے۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ بس کے پرخچے اڑ گئے اور واردات میں استعمال ہونے والی کار کے پرزے دور تک جا گرے۔ بعض رپورٹس کے مطابق جمعرات کی شام پولیس اسکواڈ پر ایران کے شہر تافتان سے آنے والی زائرین کی بس جو ہی اس علاقے میں پہنچی تو سامنے سے آنے والی خودکش حملہ آور کی گاڑی نے اپنے آپ کو اس سے ٹکرا دیا۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ بس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ان میں سے بعض ٹکڑے الٹ کر کھائی میں جا گرے۔ اس کے بعد اس جگہ پر وہی ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا، ہر طرف سے لوگ اکٹھے ہو گئے، قیامت کا سا سما تھا۔ اس علاقے کو سیکیورٹی فورسز نے گھیرے کے اندر لے لیا، لوگ تھے کہ ان کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا، بمشکل ان کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر بھجوایا گیا۔ اس اندوناک واقعے کی جو تفصیل ہے وہ تمام ملک میں جب پھیلی تو احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایس ایم ایسز کے اوپر ہمیں بھی بہت سارے پیغامات آئے، ٹیلی فون کالز آئے، صحافیوں کی اس طرف توجہ مبذول کروائی گئی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کوئٹہ کے اندر اور اس کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی۔ نہ صرف صحافیوں کو اس تمام معاملے پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ حکومت وقت کی توجہ اس معاملے کی طرف بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسا واقعہ کوئٹہ کے اندر پہلا نہیں ہے، بلوچستان کے طول و عرض کے اندر سے آپ کو بری خبریں ملتی رہی ہیں۔ وہاں پر جو سیکٹیرین وائلنس ہے پچھلے دنوں کی نسبت بہت بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے واقعات کے اندر درجنوں قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے۔ ہزارہ کمیونٹی کو تو ٹارگٹ کیا ہی جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی لا اینڈ آرڈر کے حالات مخدوش ہیں۔ اس واقعے کو یقیناً بہت بڑی خبر بننا چاہیے تھا، حکومت کی طرف سے اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، لیکن کنڈمنیشن کے بیانات کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی سامنے نہیں آئی۔ بلوچستان کے اندر حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ہم نے 1-2 ڈسکشن پروگرامز میں اس ہفتے اور اس سے پہلے 20 ڈسکشن پروگرامز کے اندر آپ کے سامنے تجزیہ رکھا ہے کہ وہاں پر حالات نہیں سدھر رہے، وہاں پر مختلف قسم کے مسائل کا ایک ایسا جمگٹھا بن گیا ہے کہ جس کو کھولتے ہوئے شاید ہمیں صدیاں اگر نہیں تو بہت سے سال لگ جائیں، جو ہمارے جیسے ممالک کی کیفیت کے اندر صدیوں کے برابر ہی ہوتے ہیں۔ وہاں پر سیکٹیرینزم آپ کو نظر آئے گا، وہاں پر کلنگ آپ کو نظر آئے گی، وہاں پر ترقیاتی کام نہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایک عمومی خلفشار کی جو کیفیت ہے جو نہ ختم ہونے کا نام لے رہی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ بلوچستان پاکستان میں مسلسل حکومتوں کی ناکامی کا ایک استعارہ بن گیا ہے، پاکستان کی ریاست کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ بین الاقوامی طور پر جتنی قوتیں ہیں وہ اس کو پاکستان کی ریاست کی وائبلٹی یعنی اس کا مستقبل کیسا ہوگا اس کی مثال بنائے ہوئے ہے۔ اگر انہوں نے بلوچستان کو سٹیبلائز کر دیا، بین الاقوامی مبصرین کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، تو پاکستان کو سٹیبلائز کر لیں گے۔ اگر بلوچستان کو یہ سٹیبلائز نہ کر پائے تو ہم نے مبصرین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تو پاکستان کا مستقبل بالکل ناکام ریاست جیسا ہوگا۔ ہم اب سے کچھ دیر بعد آپ کے سامنے ایک خصوصی تجزیہ رکھیں گے جس کی بنیاد ہوئی ہماری بات چیت بہت سے پالیسی ساز اداروں کے نمائندگان سے، سیاستدانوں کے ساتھ نشستیں ہوئیں اور بہت سے ایسے فورم جہاں پر بلوچستان ڈسکس ہوا، وہاں سے جو فیڈ بیک ملی وہ ہم نے اس تمام تجزیے کے اندر سمویا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بیٹھ کر اس کو اوور نائٹ تیار کر دیا ہے۔ اس تجزیے کے اندر آپ کو مختلف زاویوں سے ایک اسیسمنٹ ملے گی اور اس کے بعد جو بلوچستان کے مسئلے کا حل ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ یاد رہے کہ بلوچستان کا معاملہ طویل المدت مسائل کے اندر تبدیل ہو گیا ہے، پاکستان کی ریاست کا سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اور پاکستان کے لیے سب سے بڑا پوٹینشل بھی ہے۔ بریک کے بعد ایک خصوصی تجزیہ بلوچستان کے اوپر۔